حضرات گرامی، یہ حافظ اسامہ سلمہ تھے جو انتہائی عمدگی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، ترنم کے ساتھ کلام پیش فرما رہے تھے، اور صحابہ اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات اقدس سے محبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب ہم بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے ایک معروف عالم دین، مؤقر استاد حضرت مولانا محمد نسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من عطاني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلایا۔ کس لیے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ کس لیے؟ ہم اور آپ کی بھلائی کے لیے، ہم اور آپ کے ایمان کو بہترین بنانے کے لیے، ہم اور آپ کی تعلیم و تربیت کا نظام بنانے کے لیے۔ سارے انبیاء کے حالات کو سامنے رکھو، ان کی زندگی کو سامنے رکھو، ان کے دور کو دیکھو۔ اس مذہب اسلام کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، ایمان کی عظمت کے لیے، دین کی عظمت کے لیے کتنی زبردست قربانیاں دینی پڑی ہیں مسلمانوں۔ آخر میں دیکھو کہ مکہ کی سرزمین پر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا حال ہے؟ اسی مکے کی سرزمین پر دن میں مرد، رات میں عورتیں خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں۔ دن میں مرد خانہ کعبہ کا طواف کرتا اور یہ کہتا تھا کہ جن جسم کے ذریعے سے جو کپڑے میں نے جسم پہ ڈالے ہیں ان کو پہن کر کے جو گناہ ہوئے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر کے خانہ کعبہ میں نہیں آئیں گے۔ مائیں بہنیں بھی یہی کہتی کہ جن کپڑوں کو پہن کر کے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر کے اللہ کے گھر میں نہیں آؤں گی۔ میرے دوستو، انہیں کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ جن جسم کے اعضاء کے ذریعے سے گناہ ہوئے ہیں، جن جسم کے اعضاء کے ذریعے سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان جسم کے اعضاء کو چھپا کر کے اللہ کے گھر کے اندر آؤ۔ کوئی ان کو رہنمائی
عطا کرنے والا نہیں تھا، کوئی انہیں راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ ایسے دور کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرے امت کے غیور نوجوانوں، خیال کرو کہ مکہ کا عالم یہ تھا، حضور سرور کونین سے پہلے عالم یہ تھا کہ سگا بھائی سگے بھائی کو قتل کرتا، اور فخر اور گھمنڈ اور تکبر سے یہ کہتا لوگوں سے کہ دیکھو میں نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا اور اس کے کھوپڑے کے اندر شراب پی رہے ہیں۔ عالم یہ تھا امت کے غیور نوجوانوں، امت کے ساتھیوں، اتنے بڑھ چکے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے جھگڑے چڑھتے تھے، سالہ سال لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، خاندان کے خاندان صاف ہو جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں، یہ عالم تھا، سارے مکے کے لوگ یہ چاہتے تھے امن ملے، شانتی ملے، سارے مکے کے لوگ یہ چاہتے تھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں جا کر کے سکون سے امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن انہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ان کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں تھا، ان کو کوئی راستے پہ لانے والا نہیں تھا، انہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ آؤ یہاں پہ امن و شانتی کے راستے ہیں، آؤ یہاں پر وابستہ ہو جاؤ۔ کہ میرے امت کے غیور نوجوانوں، یہ عالم تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد حالات ایسے اتنے بہتر ہوئے، اتنے اچھے حالات ہوئے میرے دوستو کہ اسی مکے کی سرزمین پر جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کو ستاتے تھے، زناکاری عام تھی، بے حیائی عام تھی، شراب کھلے عام پیا کرتے تھے میرے دوستو، زنا کھلے عام کیا کرتے تھے، ظلم کھلے عام کیا کرتے تھے۔ آج دیکھو یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کا بھی جلسہ ہے۔ آج دیکھو مسلمانوں، ذرا اپنے معاشرے پر نظریں اٹھا کر کے دیکھو، آج امت کا نوجوان کہاں جا رہا ہے، اس کی سمت کیا ہو چکی ہے مسلمانوں۔ آخر کیا وقت تھی؟ ایک وقت تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کیا بات ہے، جاگی ہوئی سوئی ہوئی قومیں، جاگی ہوئی قومیں جو ہے بیدار ہوئی، سوئی ہوئی قومیں بیدار ہوئی اور بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارِ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ آخر کیا بات ہے، جو قوم دنیا کے اندر اس لیے آئی تھی، جو قوم دنیا کے اندر اس لیے آئی تھی، لوگوں کو جگائیں گے، لوگوں کو تعلیم پر ابھاریں گے، لوگوں کو تربیت پر ابھاریں گے۔ آج اس معاشرے کے بچے دن نکلنے تک 10 بجے تک اپنے بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ہم وطن بھائیوں کے بچے کیا بات ہے، صبح 3 بجے اٹھ کر کے اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے روڈوں پہ میرے دوستوں ٹہل رہے ہیں، اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ امت کے نوجوان، آج ان کی زندگی کو دیکھو، آج ان کے حالات کو دیکھو مسلمانوں، آج ان کی پارٹیاں ہو رہی ہیں اور شراب پیے جا رہے ہیں۔ کھلے عام آج مسلمانوں کے بچے شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں۔ آج خیال کرو 1400 سال پہلے مکے کی دھرتی پر حضور سرور کونین سے پہلے جو آدم تھے، آج وہی عالم ہو چکا ہے میرے دوستو۔ آج گانا عام ہو چکا ہے، ابھی فیس بک اٹھاؤ، واٹس ایپ اٹھاؤ تو آج کون ویڈیو ڈال کر کے میرے دوستو نبی کے دین کو، نبی کا متوالا، نبی کا ماننے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کی مقدس شریعت کو بدنام کر رہا ہے۔ کون؟ میرے امت کا نوجوان، کون میرے امت کا نوجوان جو کلمہ پڑھ کے نبی کا امتی ہے۔ جب میرے دوستو، میری غیور نوجوانوں، کبھی جب موبائل اٹھاتا ہوں اور فیس بک کھولتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ نام عبداللہ لکھا ہے، نام عبد الرحمن لکھا ہے، شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ گانے فٹ کر کے پوری دنیا کو یہ خبر دے رہا ہے، دیکھ لو میں نبی کا امتی ہوں، دیکھ لو میں نبی کا امتی ہوں۔ افسوس ہوتی ہے، ہاتھ جوڑ کے خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے آج کے اس اجلاس سے، اصلاح معاشرہ کے اجلاس سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں میرے امت کے نوجوانوں، نبی کی مقدس شریعت کو بدنام نہ کرو، نبی کی شریعت کو بدنام نہ کرو۔
धब्बे ना डालो इस पे, तुम गाने फिट करके, तुम शराब पी करके, तुम जुआ खेल करके, तुम गलत फोटो जो है डाल करके इस शरीयत को बदनाम ना करो। आज लोग कहते हैं फला फला ने शरीयत को बदनाम किया, सबसे ज्यादा हमने शरीयत को बदनाम किया, सबसे ज्यादा नबी की सुन्नत का मजाक हमने उड़ाया, मजहब इस्लाम का मजाक हमने उड़ाया। मेरे दोस्तों, लानत है ऐसे मुसलमानों पर जो इस तरीके की जिंदगियां गुजारते हो, उन्हें अपने ईमान और अपने नबी का भी पहचान नहीं है। मैं तो कहता हूँ यहूदियत और नसरानियत ने जिस तरीके से छापे डाले हैं, एक दिन था, एक चरण था, कुरान निकाल देंगे, नबी का उसवा निकाल देंगे, नबी का तरीका निकाल देंगे, माशरे से कुरान को निकाल देंगे। आज क्या हो रहा? अभी 2-4 उलमा चले जाएं किसी के घर पे, इत्तेफाक से मस्जिद ना हो कि भाई नमाज पढ़नी है, 4 मुसल्ले दे दो, तो नहीं निकल सकता 4 मुसल्ले। 2-4 हुफ़ाज़े किराम चले जाए, भाई हमें तिलावत करनी है, जरा कुरान की जरूरत है, कुरान दे दो, तो मुसलमानों हमारे पास 4-5 कुरान घर से नहीं निकल सकती। माशरा हमारा, और ऐसी तालीम के पीछे हम पड़े हैं, ऐसी तालीम के पीछे अपनी बच्चियों को अपने घरों से निकाल करके हालात है, इशारा करता, कहता नहीं हूँ भाड़ में जाए ऐसी तालीम जो जहन्नम के दहाने पे ले जा करके मेरी कौम की बच्चियों को खड़ी कर दे। भाड़ में जाए ऐसा एजुकेशन, ऐसी तालीम जो उम्मत के नौजवानों को, उम्मत के और नौजवानों के अंदर से नबी की सुन्नत और नबी का तरीका निकाल दे। नहीं चाहिए ऐसी तालीम जिस तालीम के जरिए से हमें जहन्नम के अंदर रसीद कर दिया जाए। नहीं चाहिए ऐसी तालीम जिस तालीम के जरिए से इस्लाम पर कब्जा लगे। मुसलमानों, संभालो अपने माशरा को, इस्लाम पर आओ, ईमान पर आओ। मेरे दोस्तों, नबी की शरीयत को बदनाम ना करो। मेरे नौजवानों, नबी की शरीयत को बदनाम ना करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, नबी कौनैन ने जिस तरीके से आपके आने के बाद प्यार और मोहब्बत की गंगा मक्के की धरती पर और मक्के की सरजमीन पर बहने लगी, जो एक दूसरे के दुश्मन थे साथ चलने लगे। मेरे दोस्तों, जंग यरमूक का वाकया लिखा है कि जंग यरमूक के अंदर सहाबा जंग के मैदान के अंदर है और जंग खत्म हो गई है, कुछ सहाबा शहीद हो गए, कुछ जाकनी के आलम में है। एक सहाबी रसूल एक मशकीजा लेकर के मेरे दोस्तों जाते हैं जंग के मैदान में, एक भाई को देखते हैं तो आवाज लगाता है पानी। ये मशकीजा लेकर के पानी उसके करीब करते हैं कि अपने भाई को पानी पिला दूं। एक दूसरा भाई आवाज लगाता है पानी। ये भाई जाकनी के आलम में है, जिस्म पर जख्म लगे हुए हैं, खून बह रहे हैं मेरे दोस्तों, लेकिन क्या कहते हैं, मुझे पानी न पिला के मेरे भाई को पानी पिला दो। कैसे जोड़ा है सहाबा ने, कैसा प्यार पेश किया है। दुनिया की कोई ताकत वो प्यार और मोहब्बत पेश नहीं कर सकती, वो मिसाल पेश नहीं कर सकती जो सहाबा ने पेश किया है। अब ये सहाबी रसूल क्या करते हैं, मशकीजा लेके उनके पास जाते हैं, करीब होते हैं, चाहते हैं पानी निकालते हैं कि अपने भाई को पानी पिला दूं। तीसरा भाई आवाज लगाता है पानी। वो भाई जख्मी होने के बावजूद आखिरी वक्त है, जाकनी के आलम में है, लेकिन क्या फरमा रहे, मुझे पानी न पिला के मेरे भाई को पानी पिला दो। अब वो जो मशकीजा लेके उनके पास पहुंचते हैं तो अपनी जान का नजराना अल्लाह के हुजूर पेश कर चुके होते हैं। दौड़ के दूसरे सहाबी के पास आते हैं, वो भी अपने जान का नजराना अल्लाह के हुजूर पेश कर चुके होते हैं। तीसरे सहाबी के पास आते हैं, वो भी अल्लाह के हुजूर अपने जान का नजराना पेश कर चुके होते हैं। तो मेरे दोस्तों, सहाबा ने प्यार और मोहब्बत का जो दर्श दिया है उसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती है। मेरे दोस्तों, जो सहाबा ने किया है। आज हमारा आलम ये है कि अपने भाई जो पड़ोस में अपना भाई है, अगर वो परेशान है तो उसकी परेशानी को देख करके हम क्या करते हैं, हंसते हैं।
مار کھاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں میرے دوستو. کیسے پڑوسی ہم ہیں, کیسے بھائی کے رشتے کو ہم نے جوڑا ہے. کیا یہی سبق دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ کیا یہی سبق دیا تھا ہم کو؟ میرے دوستو اپنی زندگی کو بدلو, اپنے اخلاق کو بدلو. ایک وقت تھا جب مسلمان چلتے تھے, اہل ایمان چلتے تھے, ان کے چلنے کو, ان کے اٹھنے کو, ان کے بیٹھنے کو لوگ دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے, وہ اخلاق پیش کیا کرتے تھے. آج ہمارے اندر سے وہ اخلاق ختم ہو چکے ہیں, آج وہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہیں. میں کیا بتاؤں کہ اسی مکے کی دھرتی پر, مکے کی سرزمین پر میرے دوستو دو صحابی کا جھگڑا ہو گیا آپس میں. زمین کے بارے میں بات زیادہ بڑھ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اللہ کے نبی یہ معاملات ہیں, ابھی زبان نبوت سے کچھ کلمے نکلے ہیں, اب آپ کی زبان نبوت سے کچھ کلمے نکلے ہیں, آپ کہنے والے ہیں. دونوں بھائی بیک زبان یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین میرے بھائی کو دی. کیسا پیار تھا میرے دوستو, کیسے متحد تھے صحابہ, کیسے اللہ کے نبی نے اپنے خون اور پسینے سے صحابہ کی آبیاری کی تھی, صحابہ کو سینچا تھا, ان کی تربیت کی تھی, انہیں سکھایا تھا کہ مجھے ضرورت اس زمین کی نہیں ہے, اس زمین میرے بھائی کو دے دی جائے. میرے دوستو ایسا آج تو ایک بتہ زمین کے لیے, ایک ہاتھ زمین کے لیے اپنے بھائی کا مرڈر کرنے کے لیے مسلمان تیار ہے, اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہے. سال ہر سال مسلمانوں آج لڑائیاں چل رہی ہیں, مقدمے چل رہے ہیں, نہ یہ جھکنے کے لیے تیار ہے نہ وہ جھکنے کے لیے تیار ہے. کیا یہی اسوہ اللہ کے نبی نے دیا تھا؟ کیا یہی طریقہ دیا تھا کہ تھوڑے زمین کے لیے اپنے بھائی کو ذبح کر دو, تھوڑی سی زمین کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دو؟ ایسا نہیں میرے دوستو, ایک سنگم دیا تھا پیار و محبت کا. اگر ایسے مسئلے پیش آئے, لے جاؤ بھائی, یہ میرا بڑا بھائی لے لے, یہ اس کے حق میں دے دیا جائے. تو ایسا مثال پیش کرو, دنیا کے اندر ایسی مثال پیش کرو, لوگ تمہیں دیکھ کر کے, تمہارے اخلاق کو دیکھ کر کے, تمہارے پوشاک کو دیکھ کر کے اور تمہیں دیکھ کر کے یہ کہیں یہ نبی کا مت والا ہے, یہ مذہب اسلام کا ماننے والا ہے, مذہب اسلام پر چلنے والا ہے. تو میرے دوستو آج ضرورت ہے کہ تعلیمی نظام کو آگے بڑھایا جائے. آج ضرورت اس بات کی ہے اپنے ننھے منھے بچوں کو اسلام کی تعلیم دی جائے. آپ یاد کرو 1857 کے بعد سے یاد کرو, جب حالات بنے ہیں تو پوری بھارت کی سرزمین پر مکاتب و مدارس کے جال کو بچھایا گیا. کیوں بچھایا گیا؟ تاکہ تعلیم ہو, تعلیم ان کے اندر ہوگی, تربیت ان کے اندر ہوگی تو ان کی زندگی بہترین بنے گی. جن کے بچے شہید ہو گئے تھے جنگ آزادی کے اندر, پادری یہ کہتا تھا, یہودی یہ کہتا تھا, آؤ پڑھائیں گے, لکھائیں گے, مفت کھلائیں گے, آپ میرے پاس آؤ. لیکن جن کے بچے شہید ہوئے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے, ہم اپنے ابا کے ساتھ, اپنے ابو کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. ایسا نازک وقت تھا, ایسا نازک مرحلہ تھا. اللہ نے علماء دیوبند کو چنا اور چن کر کے ایک چھوٹا سا پودا میرے دوستو کس سرزمین پر لگایا, سہارنپور کی سرزمین پر لگایا. آج پورے عالم کے اندر نظریں اٹھا کر کے دیکھ لو میرے دوستو, آج پورے عالم کے اندر یہ ایک کرامت ہے سمجھیے اگر کہا جائے کہ کون سا ایسا ملک ہے اس ملک کے اندر جو ہے دارالعلوم دیوبند کا ایک فرزند موجود نہ ہو. نبی کے کلمے کو, نبی کی تعلیم کو, نبی کے اسوہ کو, نبی کے طریقے کو ان تک نہ پہنچا رہا ہوں میرے دوستو, آج بھی زندہ ہے. آپ دیکھو مکے کی سرزمین پر جب حالات گڑبڑ ہوئے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں سب سے پہلے جو اسلام سے وابستہ ہوئے ہیں انہیں کہاں جوڑا گیا؟ دار ارقم سے لا کے جوڑا گیا. جو اسلام سے وابستہ ہوتے تھے, نبی کا کلمہ پڑھتے تھے, انہیں دار ارقم سے جوڑ دیا جاتا, انہیں تعلیم دی جاتی, انہیں عقائد سکھلایا جاتا, انہیں ایمان سکھلایا جاتا اور
ان کی بہترین تربیت کی جاتی. یہ مکی زندگی کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو سب سے پہلا کیا کام کیا؟ اصحاب صفہ، اللہ اکبر، اصحاب صفہ متعین کیا چند صحابہ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور چند صحابہ متعین تھے جو دین سے وابستہ ہوتے، جو ایمان سے وابستہ ہوتے. انہیں کیا کرتے؟ قرآن سکھاتے، نماز سکھاتے اور نبی کا طریقہ سکھلاتے. تو یہ کام 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پر، مدینے کی سرزمین پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے. لہذا ہمیں اس تعلیم کو زندہ رکھنا ہے. آج پوری دنیا کے اندر جو مدارس ہیں، جا کر کے اصحاب صفہ اور دار ارقم سے جا کر کے ان کی جو سندیں ملتی ہیں، آپ علماء سے پوچھئے، آپ دیکھیے اٹھا کر کے، سارے وہیں جا کر کے ملتے ہیں، اس لیے کہ سب کا کنیکشن وہیں سے ہے. اور میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، میرے امت کے نوجوانوں، میری امت کی ماں اور بہنوں، اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے، آج لوگ پریشان ہیں، میرے بچے میری کہا نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دین پر نہیں چلتے. اگر اپنے گھر کے اندر دین پیدا کرنا چاہتے ہو تو مدارس کے جال کو بچھا دو. اپنا جو مکتب ہے گاؤں کا، اسے زندہ کرو اور اس کے لیے ہر خیال رکھو. میرے دوستو، اپنے بچوں کو کہیں نہ بھیجو، پہلے انہیں ایمان والا بناؤ، پہلے انہیں نبی والا بناؤ، انہیں سنتیں سکھاؤ، انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ. میں تو کہتا ہوں مذہب اسلام کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے. مسلمانوں، اقرا سے ہوتی ہے مذہب اسلام کی ابتدا. لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعلیم دینی چاہیے، مدرسوں میں بھیجنا چاہیے، مدرسوں سے جوڑنا چاہیے. میرے دوستو، میں یہ نہیں کہتا آپ ڈاکٹر نہ بناؤ، آپ انجینئر نہ بناؤ، آپ انہیں پروفیسر نہ بناؤ، انہیں آپ سائنسداں نہ بناؤ، آپ انہیں وکیل نہ بناؤ. بناؤ مسلمانوں، لیکن پہلے انہیں اسلام سکھاؤ تاکہ وہ وکیل بناؤ، تاکہ وکیلوں کے پاس جا کر کے بیٹھ کے نبی کا اسوہ اور نبی کا طریقہ پیش کر سکے. ڈاکٹر بناؤ اپنے بچوں کو تاکہ ڈاکٹر بن کے ڈاکٹروں کی مدارس میں بیٹھ کر کے نبی کی سنت اور نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ ان کے سامنے پیش کر سکے. بناؤ انجینئر تاکہ انجینئروں کے پاس بیٹھ کر کے نبی کا قانون اور نبی کا طریقہ سکھا سکے. بناؤ وکیل اپنے بچوں کو تاکہ وکیلوں کے پاس بیٹھ کر کے نبی کی مقدس شریعت، نبی کی مقدس شریعت کو ان کے سامنے بیان کر سکے. مسلمانوں، قبر بناؤ، اس مذہب اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، پہلے اسے اسلام کو بنا دو. تو آپ اگر اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہو، بڑھا کے سرزمین کے نوجوانوں، اپنے مکتب کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، مدرسے کی قدر کرو. آپ یہ نہ سمجھو کہ 3 تلے کا محل بنا کر کے، ایئر کنڈیشن کمرے بنا کر کے، اچھی اچھی گاڑیاں لے کر کے ہم جو ہے بہت ماڈرن زمانے کے بن گئے ہیں، بہت بڑے بن گئے. نہیں مسلمانوں، یہ آگے بڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہی رقم اپنے بچوں پہ خرچ کرو اور اپنے بچوں کو دین سے جوڑو. میرے دوستو، میرے امت کے غیور نوجوانوں، ایک ماحول پیدا کرو کہ میرے بچے ان اسکولوں کے اندر وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارے گاؤں کے مکتب کے اندر 5 تک نہ پڑھ لیں، تب کم ان کی نمازیں صحیح ہو جائیں. دوپہر کے وقت ہو گیا، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی کونین کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات جو کائنات میں پیدا کی ہے، اللہ کے نبی سب کے نبی ہیں، صرف ہم اور آپ کے نبی نہیں ہے. رحمت للمسلمین قرآن نے نہیں کہا ہے، رحمت للعالمین کہا ہے. میرے دوستو، ارے جانور بھی نبی کا احترام کرتا ہے، شیر بھی نبی کا احترام کرتا ہے، ہرنی بھی نبی کا احترام. آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا، آپ جسے بھیڑیا کہتے ہو، بڑا سیار کے نام سے آپ یاد کرتے ہو، میرے دوستو وہ بھی نبی کا احترام کرتا ہے، وہ بھی اپنے مقدمے جناب محمد رسول اللہ کے قدموں میں لا کر کے نچھاور کرتا ہے. تو نبی سب کے لیے نبی بن کے آئے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اور آپ کے نبی ہیں، ان کی تعلیم کو اپنے گھروں کے اندر زندہ کرو، ان کی اسوہ کو اپنے گھروں کے اندر زندہ کرو. ہمیں دوستو، جنت کے اندر کون جائے گا؟ کون جائے گا جنت کے اندر؟ جو نبی کی مان کی چلے گا، جو نبی کی باتوں پر عمل کرے گا،
جو نبی جیسی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو بنا رکھا ہے، اللہ جنت میں بلند بالا مقام عطا فرمائے گا۔ تو دوستو معاشرے کو بدلو، ایمان کو اچھا بناؤ، اپنے ننھے منھے بچوں کو قرآن ضرور سکھاؤ، اپنے مکتب کو مضبوط کرو۔ آپ مضبوط کب ہوگے؟ جب مکتب مضبوط ہوگا۔ اللہ پاک ہم اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔